تو اب آپ کو دیکھتے ہوئے جوتیاں پھینکتے، وہ سیاسی جوتیاں مارتے ہیں آپ کو۔ احتجاج کس سے کر رہے ہیں اور غصہ کس سے نکال رہے ہیں، ناراضگی کس سے کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے یا ہم الیکشن والے دن احتجاج کریں گے یا احتجاجاً الیکشن لڑیں گے۔ عوام اب آپ سے 15 جنوری کو بدلہ لینا چاہتی ہے، آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جنیوا میں پاکستان کی ساری حکومت، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر اقتصادی امور، وزیر اطلاعات اور وزیر اعظم صاحب کو سنا 46 رکنی وفد لے کے بھیک مانگنے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں۔ اور بھیک مانگنے میں آپ کو پتہ ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اتنا بڑا وفد لے کے، میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ بھیک مانگنے جو جاتے ہیں تو اگلوں کو یہ احساس تو ہو کہ یہ واقعی مستحق ہیں۔ جس شور شاہ اور ٹیپ ٹاپ کے ساتھ اور جن بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے اور جتنے بڑے بڑے وفد لے کے آپ پھر رہے ہیں، پاکستان کا دنیا میں مذاق بنوا رہے۔ سیلاب زدگان کے لیے ہمیں چاہیے، سیلاب زدگان کے لیے جو آپ کو ملا ہے، آپ نے کیا کیا اس کا؟ سیلاب زدگان کے لیے جو بلاول نے ان کے ساتھ جو اشر کیا ہے، سندھ کے سیلاب زدگان تو سارے چیختے ہیں بیچارے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیلاب کی وجہ سے نہیں ڈوبے، ہم ڈبوئے گئے۔ اب بڑوں کی زمینیں بچانے کے لیے بند توڑے گئے ہیں اور ابھی تک ہمارا پانی کسی طرف نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ پریشان ہیں بیچارے، اپنی حکومتوں کو رو رہے ہیں اور حکومتوں نے اسے مانگنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ملک پہ رحم فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سنا آج پریس کانفرنس کی ہے اور فرمایا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کسی دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنی دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ اور جو بندہ ایک دفعہ دلدل میں پھنس جاتا ہے پھر وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ مولانا آپ بزرگ آدمی ہیں، سچ بات کہیں، آپ کو پتہ تھا، آپ بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے، بلکہ آپ کہتے تو آپ یہی ہیں کہ ہمیں زبردستی لایا گیا ہے۔ لانے والے کی بھی کچھ ضرورتیں تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ معاملات تھے، لیکن آپ کے بھی معاملات تھے۔ آپ بھی آنا چاہتے تھے، کسی نہ کسی طرح اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح 25 30 40 کروڑ روپیہ دے کے بندے خریدے گئے، بندے توڑے گئے، کس طرح دباؤ ڈلوا کے بندے توڑے گئے، ڈرا کے، خوف زدہ کر کے، ان کی فائلیں دکھا کے۔ ابھی آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ نے تو اس دلدل میں خود اسے پسند فرمایا کہ ہم کسی دلدل میں پھنسے، ہم 3-4 سال سے باہر کیوں پھر رہے۔ تو اس وقت جتنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور پوری حکومت مل کے، یہ دیکھ، یہ 2 اخبار ہیں اور یہ دونوں اخباروں کا آدھا آدھا پیج جو ہے یہ اشتہار ہے۔ اس کی کوئی سمجھ عوام کو نہیں آ رہی کہ یہ اشتہار کس لیے ہے۔ یہ کروڑوں روپیہ آپ پاکستان کے عوام کا خرچ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑے پاک، صاف، سچے، ستھرے، دیانتدار، امانت دار ہیں۔ یہ سارا کچھ پہلی حکومت نے کیا ہے۔ بہت سارے بیانیے آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کا بیانیہ کو مانا نہیں گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے سارا کچھ کرا کے ایک توشہ خانہ کی گھڑی کا شور ڈالا، اور جب ہائی کورٹ نے تفصیلات مانگی ہیں کہ جتنوں نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں ان کی لسٹ دی جائے، تو اس دن سے آپ حضرات کی بولتی بند ہو گئی۔ اس دن سے آپ بیک فٹ پہ ہیں، اس دن سے توشہ خانہ کا نام بھی نہیں لے رہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، عوام کو دھوکہ نہ دیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، عوام اب بہت باشعور ہو چکے، عوام اب اس طرح کی دھوکہ بندیوں میں نہیں آئیں گے۔ ایم کیو ایم والے
हल्का बंदियाँ भी उनकी अपनी करवाई हुई हैं, और सारे मामलात उनके अपने, वो हुकूमत में हैं। वो नवाज शरीफ की जरदारी की हुकूमत में 5 साल रहे, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत में रहे, फिर खान साहब के साथ 3.25 साल रहे। अब जब से ये हुकूमत आई है इसमें भी वो मौजूद हैं। तो एहतजाज किससे कर रहे हैं और गुस्सा किससे निकाल रहे हैं, नाराज़गी किससे कर रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या हम इलेक्शन वाले दिन एहतजाज करेंगे, या एहतजाजन इलेक्शन लड़ेंगे। सीधी बात करें कि अवाम को आपने डिलीवर कुछ नहीं किया। आपने अवाम को धोखा दिया है अपनी सीटों के लिए, वजारतों, गवर्नरियों और मशावरतों के लिए, अपने कमिश्नों के लिए। अवाम अब आपसे 15 जनवरी को बदला लेना चाहती है। आपकी चीखें निकल रही हैं, कभी आप मीटिंगें कर रहे हैं गवर्नर हाउस में जाकर, कभी आप इत्तेहाद का धोखा लोगों को दे रहे हैं, कभी आप हल्का बंदियों को कह रहे हैं कि जनाब ये प्री पोलिंग फ्रॉड है, धोखा है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, इस ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते। तो खुल के नहीं मानते तो बाहर आ जाएं, बाइकाट कर दें इलेक्शन का। अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही तो हुकूमत से बाहर आ जाएं, लेकिन ये भी आप नहीं करेंगे। सच आप आवाम को नहीं बताएंगे, तो जब तक आप सच नहीं बोलेंगे आपकी राह सिरात मुस्तकीम नहीं होगी, राह सही रास्त नहीं होगी जब तक सच नहीं बोलेंगे। झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, अवाम तो देख रहे हैं। अवाम आपसे 15 जनवरी को जनरल इलेक्शन में, 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में, और जब भी जनरल इलेक्शन हुआ, अवाम आपके इन धोखों का आपसे बदला लेने जा रहे हैं। आपने कराची का जो हाल किया हुआ है, कराची वालों से ज़्यादा बेहतर उसे कोई नहीं जानता। आपके बहुत जानसार वर्कर जो हैं वो अब आपको देखते हुए जूतियां फेंकते, वो सियासी जूतियां मारते हैं आपको। आप समझते हैं कि शायद हम ये मुलाकातें करके कि इत्तेहाद कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, हम हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, को धोखा दे लेंगे लोगों को, लेकिन अब धोखा नहीं दे सकेंगे। अब डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए जनेवा में इतना बड़ा वफद लेके जाना, अपनी अपनी पसंद के साफ़ी, अखबार नवीस और वज़ीर सबको साथ लेके जाना और कहना कि हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम कौम के लिए कर रहे हैं। कौम जानती है, कौम तो यहाँ आटे का अजाब भुगत रही है। आटा, गंदम वाफर मकदार में वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। वफाकी हुकूमत गंदम देने के लिए तैयार नहीं है, और जितने माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत सूबों को उनके कोटे के मुताबिक गंदम दे दे तो आटा 50 से 60 रुपए तक फ़ौरन नीचे आ जाएगा। बस मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह मेरी कौम को समझ अता फरमा दे, ये जाग जाएं, अपने और बेगाने को पहचान लें।